السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اس وقت مفتی صاحب کے ساتھ مصر میں ہوں، جس کا نیا نام اب ایجپٹ ہے، لیکن ہمیں مصر ہی کہنا چاہیے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام مصر ہی کہا ہے۔ ایک ضروری بات ہے جو بہت اہم بھی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ایک ضروری عمل ہے، ضروری دعا ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ ہم اور مفتی صاحب سفر کر رہے تھے، تو سفر آج کل بہت نازک ہو چکے ہیں، مالی نقصان ہونے کے بہت زیادہ چانسز رہتے ہیں۔ جتنی زیادہ سیکیورٹی ہے اتنا زیادہ رسک بھی ہے۔ تو ہم لوگ جب سفر کرتے ہیں تو اپنے سامان کے لیے بہت زیادہ یہ خیال رہتا ہے کہ یار سامان سے محفوظ رہے۔ تو آج ایک بہت اہم دعا جو ہم نے اور مفتی صاحب نے بھی اپنے سفر میں پڑھی، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ویسے تو سفر کی جو دعا ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس کے علاوہ اور بھی جو دعائیں حدیث سے ثابت ہیں، لیکن ایک خاص عمل قرآن مجید کی صورتوں کے ذریعے وہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے، جس سے ہمارا مال محفوظ رہے گا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ مفتی صاحب بتائیں گے۔ مفتی صاحب بتائیے ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارا سفر مفتی ایم قاسمی صاحب کے ساتھ بہت اچھا چل رہا ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ اس وقت ہم مصر میں موجود ہیں، یہ بڑی مبارک سرزمین ہے اور اس کی نسبت قرآن مجید اور انبیاء کرام علیہم السلام احادیث مبارکہ میں اس سرزمین کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو بعض مقامات پر جو خاص طور پر ہسٹوریکل پلیسز ہوتے ہیں، تاریخی مقامات ہوتے ہیں، اس میں بھی جو دنیا بھر میں زیادہ مشہور ہوتے ہیں، جیسے کہ 7 عجوبے ہیں، تو ایسے مقامات پر ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہاں مالی لوٹ ماری زیادہ چلتی ہے کہ بھئی جو بکرا آیا ہے بس اس کو حلال کر دو، یہ صورتحال رہتی ہے۔ اور خاص طور پر جہاں فورینرز زیادہ آتے ہیں تو وہاں ایک طرح کی لوٹ مچی ہوئی ہوتی ہے کہ ہر ایک کو فورینر سمجھ کر بس کس طرح اس کے جیب پر قبضہ کر لیا جائے۔ اور کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ باقاعدہ جیسے آپ کے ہاتھ میں کوئی لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، تو اس کو بھی چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے کبھی بھی آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں تو ایک مال کا بڑا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، بندہ جب سفر میں جاتا ہے مفتی صاحب، وہ کتنا بھی مالدار ہو، پیسہ تو ایک لمٹ میں ہی لے کر جاتا ہے، اور ایک کارڈ میں بھی ہوتا ہے تو وہ ایک لمٹ میں ہوتا ہے۔ بہرحال پیسہ تو بقدر ضرورت اور جتنا یعنی واجبی ہوتا ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن لوٹ مچی ہوئی ہو تو پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس تعلق سے ہمیں حدیث پاک میں ایک عمل ملتا ہے۔ مسند بزار میں یہ روایت موجود ہے، یا مسند ابو یعلا میں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے۔ اس عمل کو جو حدیث پاک میں موجود ہے، اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ مالی نقصان سے ہم بچ جائیں گے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ 5 سورتیں 6 بسم اللہ سے پڑھنا ہے۔ 5 سورتیں 6 بسم اللہ سے پڑھنا ہے، یعنی سورتیں 5 پڑھنی ہے، بسم اللہ 6 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہم شروع کریں گے قل یا ایھا الکافرون سے قل اعوذ برب الناس تک 6 سورتیں ہوتی ہے، بیچ میں سے تبت یدا کی سورت کو نہیں پڑھنا ہے۔ تو اس طرح 5 صورتیں ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ پوری صورت اس طرح 5 صورتیں پوری کرنی ہیں، اور سورہ ناس پوری ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس ترتیب سے جب 6 مرتبہ بسم اللہ اور 6 مرتبہ بسم اللہ اور 5 صورتیں ہو جائے گی، تو یہ ایک عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے سفر میں مالی نقصان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پر ٹکٹ کینسل ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مالی خطرات کے بہت سارے مسائل رہتے ہیں سفر میں خاص طور پر، تو اس سے حفاظت کے لیے یہ عمل حدیث پاک میں ملتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کا بڑا فائدہ یہی ہوگا کہ انشاءاللہ مال میں نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا، جو ہوگا تو وہ بڑے نقصان سے بہت کم ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دعا پڑھیں اور نقصان ہو جائے پھر بھی، لیکن وہ نقصان پھر بھی اس بڑے نقصان سے کم ہوگا جو شاید ہو سکتا تھا۔ اور پھر بھی اگر اللہ نے مقدر میں کچھ اور لکھ دیا ہو تو انشاءاللہ اجر سے تو خالی نہیں ہوگا۔ دنیا دارالاسباب ہے، دنیا امتحان۔ بعض مرتبہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے اس کی بھرپائی بھی کرا دیتے ہیں۔
تو کوئی اور سے اللہ اس کی ڈبل ٹبل 10 گنا بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس نقصان کی بھرپائی کرا دے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال سفر میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت رہتی ہے، پیسوں کے اور ہر چیز میں جتنے معمولات کے ساتھ ہم نکلیں گے، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ نکلیں گے، انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی بڑی جامع دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے 3 فائدے حدیث پاک میں وقیت و کفیت و ہدیت، کہ اللہ تعالیٰ مشکلات سے، ہر طرح کی پریشانی سے حفاظت فرمائیں گے، کفیت اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، ہدیت راستہ کہیں بھٹک گئے، کوئی پریشانی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کی گائیڈ اور رہبری فرمائیں گے۔ وقیت کفیت ہدیت، یہ 3 فضیلتیں ہیں کہ جب بھی سفر کے لیے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بھی پڑھ لیں۔ سبحان الذی سخر لنا، یہ والی دعا آپ کو یاد ہے، یہ تو سواری کی دعا ہے۔ اور ایک اور بڑی دعا ہے اللہم انا نسألک فی سفرنا، یہ اصل میں سواری کی دعا ہے۔ جب بھی آپ کا سفر اکثر گلف والی ایئر میں ہوگا، عرب کی کنٹریز میں جو اسلامک ممالک ہے اس میں جو شروع میں اناؤنس ہوتا ہے تو یہ دعا بھی پڑھائی جاتی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے ایئر کویت میں سفر کیا تو وہاں بھی مفتی صاحب وہ دعا ہو رہی تھی، تو بہرحال وہ دعا تھوڑی لمبی ہے، میں بہت جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعد اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد، یہ دعا ہے۔ بہت لمبی دعا لیکن اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ بتاؤں، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدًا، کہ یا اللہ اس سفر کا بعض مرتبہ سفر کٹتا نہیں ہے، تو وَاطْوِ عَنَّا بُعْدًا کا مطلب یا اللہ اس کے ڈسٹنس کو شارٹ کر دیجئے، اس کے فاصلے کو مختصر کر دیجئے۔ یا اللہ اس سفر میں ہم آپ سے نیکی مانگتے ہیں، بھلائی مانگتے ہیں، تقوی مانگتے ہیں۔ بڑی پیاری دعا ہے، اور یہ دعا چونکہ سفر زندگی کا حصہ ہے، انسان کی زندگی میں سفر ہوتے ہی رہتے ہیں، تو یہ دعا مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، اس کے بہت فائدے ہیں۔ جی مفتی صاحب، تو یہ اتنی ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہم نے رکھی ہیں، اس دعا کو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، اور آئندہ جب کبھی سفر ہو تو ان دعاؤں میں سے آپ جو چاہیں وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو مفتی صاحب کی بات اس دعا میں مفتی صاحب ایک بات میں آخری عرض کر دوں، وَكَآبَةِ الْمَنظر، اتنی پیاری بات ہے کہ یا اللہ اس سفر میں کسی ڈینجر سین کو دیکھنے سے میری حفاظت فرما، یعنی میرا ایکسیڈنٹ ہو نعوذ باللہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، میں جس راستے سے گزروں وہاں کسی اور کا نعوذ باللہ ایکسیڈنٹ ہو اور اس منظر کو مجھے دیکھنا پڑے، اس سے بھی میری حفاظت فرما۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ 1500 سال پہلے یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہاں کون سا ایکسیڈنٹ والا اور مسائل کا سفر تھا، آسانی والے تھے، بہرحال وہاں دوسرے مسائل تھے، لوٹ مار کے مسائل تھے، لیکن یہ دعا میں یہ بات بھی ہے کہ کسی خطرناک منظر کو دیکھنے سے بھی یا اللہ میری حفاظت فرما۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ سفر کریں گے تو انشاءاللہ سفر خوشگوار بھی ہوگا، کامیاب بھی بنے گا، با مقصد با مراد بھی بنے گا انشاءاللہ۔ تو ایجپٹ آنے کے بعد ہم نے سوچا کہ یار آپ لوگوں کو کیا 2-3 دن کی ناغہ بھی ہو گئی ہے، کون سی ویڈیو ریکارڈ کی جائے، تو یہ بات ذہن میں آئی، میں نے بیٹھے بیٹھے مفتی صاحب سے کہا کہ اس پر ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ نارمل چیزیں تو سب لوگ جانتے ہیں لیکن کچھ تحقیقی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے، تو اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کیجئے۔ اور آتے ہی مصر میں پہلی ویڈیو تو ہماری ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی انشاءاللہ جو ویڈیوز آئیں گی وہ بھی دیکھیے۔ اور ایک تھوڑا سا منظر ہے جو میں ہوٹل میں، ویسے تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں سامنے بیٹھوں اور پیچھے کا منظر آپ کو نظر آئے، جو ایجپٹ کی ایک تاریخی جگہ ہے وہ آپ کو نظر آئے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہی، تو وہ دکھا کے ہم انشاءاللہ ویڈیو پوری کریں گے۔ آگے بھی جو ہم ویڈیوز ڈالیں گے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو ضرور دیکھیے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، اہم ویڈیوز آئیں گے۔ بالکل یہ دیکھیے آپ، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایجپٹ کا پیرامڈس کہا جاتے ہیں۔ ایجپٹ میں یہ بہت سارے ہیں، لیکن یہ جو پیرامڈس ہے یہ سب سے زیادہ خاص پیرامڈس ہے، دا گریٹ پیرامڈس آف گیزا۔ تو اس کی بھی ایک بڑی ہسٹری ہے۔ یہیں پہ ہم کھڑے ہیں، یہیں پہ ہمارا ہوٹل بھی ہے، اور آپ دیکھیں گے نیچے ٹریفک چل رہا ہے پورا، اور لمبی لائنیں ہیں گاڑی کی، یہ آپ دیکھیے بہت رش والا ایریا ہے۔ تو یہاں پہ ہم گئے تھے آج، اور اس کے پوری ہم نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔